ایک گاؤں کی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام چاند پور تھا۔ چاند پور کے لوگ بہت مہربان، محنتی اور خوش اخلاق تھے۔ اس گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی 10 سال کا ایک ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ وہ گاؤں کے تمام بچوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار مانا جاتا تھا۔ علی کے والدین ایک عام کسان تھے اور علی بھی اپنے والدہ اور والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ الف گاؤں کے قریب کے جنگل میں ایک اجنبی شخص نے ڈیرا ڈالا۔ گاؤں کے لوگ اس اجنبی کے بارے میں بہت پریشان تھے کیونکہ اس کی شکل و صورت کچھ عجیب سی تھی اور وہ رات کے وقت جنگل سے گاؤں کی طرف عجیب آوازیں آتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اجنبی سے دور رہیں گے۔ لیکن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اجنبی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ علی نے اپنے دوستوں کو بلایا اور انہیں اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ اس اجنبی کے پاس جائیں اور اس سے ملیں۔ علی کے دوستوں میں حسن، فاطمہ اور عمران شامل تھے۔ وہ سب علی کی باتوں سے متفق ہو گئے اور ایک دن وہ سب مل کر اس اجنبی کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ اجنبی کے قریب پہنچے تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ شخص ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی آنکھیں بہت بڑی اور چمکدار تھیں۔ اس کے بال سفید تھے اور وہ ایک لمبا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اجنبی نے علی اور اس کے دوستوں کو دیکھتے ہی مسکرایا اور کہا، میں جانتا تھا کہ تم لوگ مجھ سے ملنے آؤ گے۔ علی اور اس کے دوست حیران رہ گئے کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں۔ اجنبی نے علی کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں۔ میں ایک جادوگر ہوں اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارے گاؤں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر علی اور اس کے دوست بہت حیران ہوئے۔ علی نے کہا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے گاؤں کو کس مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں؟ بوڑھے جادوگر نے بتایا کہ کچھ دنوں بعد گاؤں کے قریب ایک بڑا طوفان آنے والا ہے جو پورے گاؤں کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس طوفان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جادوگر نے کہا، اگر تم لوگ میرے ساتھ آؤ اور میری مدد کرو تو میں اس طوفان کو روکنے کے لیے ایک جادوئی چیز تلاش کر سکتا ہوں جو صرف جنگل کے سب سے گہرے حصے میں چھپی ہوئی ہے۔ علی اور اس کے دوستوں نے جادوگر کی بات مانی اور اس کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہ سب مل کر جنگل کے اندر گئے اور طویل سفر کے بعد وہ ایک بڑی اور پراسرار غار کے سامنے پہنچے۔ غار کا منہ بہت تنگ اور تاریک تھا۔ جادوگر نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی اٹھائی اور اس پر ایک عجیب قسم کا منتر پڑھا۔ منتر پڑھتے ہی چھڑی روشنی سے بھر گئی الف، اور اس روشنی کے ساتھ وہ سب غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر ہر طرف عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور زمین پر سونے اور جواہرات بکھرے ہوئے تھے۔ غار کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا صندوق پڑا ہوا تھا۔ جیم جادوگر نے علی سے کہا، بیٹا یہ وہ جادوئی صندوق ہے جس میں وہ چیز موجود ہے جو تمہارے گاؤں کو طوفان سے بچا سکتی ہے۔ لیکن اس صندوق کو کھولنے کے لیے تمہیں اپنی ذہانت اور بہادری کا استعمال کرنا ہوگا۔ علی نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے صندوق کے قریب پہنچا اور اس پر لکھے ہوئے نقوش کو غور سے پڑھا۔ ان نقوش میں ایک پہلی لکھی ہوئی تھی جو کہ بہت مشکل تھی۔ علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پہلی کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد علی کو جواب مل گیا اور اس نے صندوق کا تالا کھول دیا۔ صندوق کے اندر ایک شاندار جادوئی عصا موجود تھی۔ جادوگر نے علی کی تعریف کی اور کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ عصا وہی چیز ہے جو طوفان کو روک سکتی ہے۔ اب تمہیں یہ عصا اپنے گاؤں لے جانا ہوگا اور صحیح وقت پر اسے استعمال کرنا ہوگا۔ اور اس کے دوستوں نے وہ عصا اٹھائی اور جلدی سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو آسمان پر بادل گہرے ہو چکے تھے اور طوفان آنے والا تھا۔ علی نے جادوگر کے کہنے کے مطابق عصا کا استعمال کیا اور اس کے استعمال سے ایک روشنی کا ہالہ آسمان میں پھیل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل چھٹنے لگے اور طوفان رک گیا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور علی اور اس کے دوستوں کی بہادری کی تعریف کی۔ اس کے بعد جادوگر نے گاؤں والوں کو خدا حافظ کہا اور واپس جنگل کی طرف چل دیا۔
علی اور اس کے دوستوں نے اس واقعے کے بعد ہمیشہ یاد رکھا کہ عقل اور بہادری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنا سب سے اہم ہے۔ وہ سب ایک ساتھ مل کر گاؤں کی حفاظت کرتے رہے اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارتے رہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی عقل اور دانشمندی سے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے ہم نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں لا سکتے ہیں۔